جب مقام ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں وہ کس طرح دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے ملک دینار۔ ملک دینار اپنے چند معتقدین و مریدین و محبین کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے۔ درمیان سفر ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کشتی میں چند اوباش قسم کے من چلے نوجوان بھی ہیں جو اس کشتی میں بڑا ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں، رقص و سرور میں مشغول ہے، گانے بجانے میں اپنی زندگی کو صرف کیے ہیں، کشتی میں ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی کو برپا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ملک دینار کے مریدین کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے ساتھ ہیں، نہ ان کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے، نہ تعظیم کی جا رہی ہے، نہ ان کا کوئی لحاظ کیا جا رہا ہے، اور یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تمام مریدین اپنے مرشد ملک دینار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ ان نوجوانوں کے لیے بد دعا کریں، یہ بڑی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو یہ غیر شرعی غیر اسلامی امور میں مبتلا ہے، یہ اپنے افعال رقص و سرور کے تحت کر رہے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضرت ملک دینار اپنے مریدین و معتقدین کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ درخواست مناسب ہے، میں ضرور ان کے لیے دعا کروں گا، لیکن میری شرط ہے کہ جب میں دعا کروں تو میری دعا یا کلمات پر تم سب ایک زباں ہو کر آمین کہنا۔ مریدین بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب جب ملک دینار بد دعا کریں گے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ حضرت ملک دینار کشتی میں کھڑے اپنے مریدوں کی جھرمٹ میں بارگاہ اہدیت میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اب دعا یا کلمات کا اپنی زبان اقدس سے آغاز کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو کریم ہے۔ اے پروردگار، اس کشتی میں سوار یہ نوجوان جس رقص و سرور میں مشغول و منہمک ہے، اے میرے پاک پروردگار، جنت میں بھی تو انہیں اسی طرح رقص و سرور میں مشغول رکھنا۔ مرید وعدے کے مطابق بندھے ہوئے تھے، سب نے آمین کہا۔ دعا کے بعد کہا کہ حضرت ہم نے کہا تھا بد دعا کرو، اور آپ نے کیا دعا کی کہ جس طرح اس کشتی میں یہ رقص و سرور میں مشغول ہیں، جنت میں بھی اسی عالم میں رہے۔ آپ نے تو بد دعا کے بجائے دعا کر دی۔ آپ دیکھیں اہل اللہ کا مقام ولایت پر فائز ہونے والی شخصیت کا عمل و کردار اور ان کی فکر و نیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ملک دینار نے کہا میں نے کیا غلط دعا کی؟ میں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نوجوان جس طرح اس دنیا میں رقص و سرور میں مشغول ہے، اے پاک پروردگار تو جنت میں بھی انہیں اسی طرح رقص و سرور میں مشغول رکھنا۔ تو مریدین نے کہا ہم تو بد دعا کے لیے بات کیے تھے اور آپ نے تو دعا کر دی۔ تو کہتے ہیں ذرا تو سوچو، اگر اسی عالم میں موت ان پر آ جائے تو کیا یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ یہ جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے جب توبہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، اللہ کے مخلص بندے بنیں گے، تب انہیں وہ مقام ملے گا کہ وہ جنت میں رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہیں گے۔ سفر کے اختتام پر جب کشتی سے حضرت ملک دینار اترنے لگے تو
تو جو نوجوان کشتی میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام حضرت ملک دینار کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ملک دینار کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی کہ جو رقص و سرور میں مشغول نوجوان تھے وہ اہل اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ اولیاء اللہ اس طرح دعوت دین کا کام کرتے تھے۔